بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ومن السمة عند الكوفيين وأصله واسم حذفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل ليقل إعلاله، ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامهم. ومن لغاته سم وسم، قال بسم الذي في كل سورة سمه. والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى، لأنه يتألف من أصوات متقطعة غير قارة، ويختلف باختلاف الأمم والأعصار، ويتعدد تارة ويتحد أخرى، والمسمى لا يكون كذلك. وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى، لكنه لم يشتهر بهذا المعنى. وقوله تعالى تبارك اسم ربك وسبح اسم ربك، المراد به اللفظ، لأنه كما يجب تنزيه ذاته سبحانه وتعالى وصفاته عن النقائص، يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء الأدب. اب اسم کے سلسلے میں بصریین کے قول کو راجح بیان کرنے کے بعد کوفیین پر رد کیا، اور کوفیین پر رد کرنے کے بعد اسم کے سلسلے میں کوفیین کے مسلک کو ذکر کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں وَمِنَ السِّمَةِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ کہ اسم یہ بنا ہے سیمتون سے، کوفیین کے نزدیک، کہ اس کی اصل ہے سیمتون، یعنی جیسے عیدتن سے وعدن اور زینتن سے وزنن بنتا ہے، اسی طریقے سے عیدتن سیمتن سے وسمن بنتا ہے. تو گویا کہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر صنعت قلب سے کام لیا گیا ہے، اس طور پر کہ کلمے کے اخیر سے تائے مدورہ کو حذف کر کر اس کے عوض میں کلمے کے شروع میں واو کو حرف علت کو لا کر رکھ دیا گیا. تو یہ سیمتن سے وسمن بن گیا، وسمن بن گیا. اور اس کی متعدد مثالیں ہوتی ہیں عربی زبان میں، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ عیدتن سے وعدن اور زینتن سے وزنن بنتا ہے، اسی طریقے سے سیمتن سے وسمن بنا. تو اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ اصل تو سیمتن ہے، وہ اصلہ وسمن، البتہ یہ سیمتن سے وسمن بنا. حذفت الواو، اس کے واو کو حذف کر دیا گیا، شروع میں جو واو ہے فا کلمے کی جگہ پر اسے حذف کر دیا گیا. گویا کوفیین کے مسلک کے مطابق یہ مثال ہے، اس لیے کہ آپ نے پڑھا کہ حرف علت اگر فا کلمے کی جگہ پر ہو تو اسے مثال کہا جاتا ہے، اگر عین کلمے کی جگہ پر ہو تو اسے اجوف کہا جاتا ہے، اور لام کلمے کی جگہ پر ہو تو اسے ناقص کہا جاتا ہے. تو ناقص معنی ہے اسے کس نے؟ سمون سے بصریین نے، اور اسے مثال معنی ہے کس نے؟ کوفیین نے. تو کوفیین کے مطابق گویا کہ یہ مثال ہے، اس لیے کہتے ہیں وَأَصْلُهُ وَسْمٌ، اور اس کی اصل یہ وسمن ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وسم سے اسم کیسے بنا؟ تو کوفیین بھی اسے اپنے آپریشن تھیٹر میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں حذفت الواو، کہا اس کے واو کو حذف کر دیا گیا. وعوضت عنها حمزۃ الوصل، اور اس کے بدلے میں حمزہ وصل کو لا کر رکھ دیا گیا، کہ واو کو گرایا اور حمزہ وصل مکسور کو لا کر رکھ دیا، تو وسمن سے اسمن بن گیا. لیقل اعلالہ،
تاکہ اس میں کم سے کم تعلیل واقع ہو، لیقل اعلانہ، تاکہ اس میں کم سے کم تعلیل واقع ہو۔ یہ مصنف کا یہ ذکر کرنا کہ لیقل اعلانہ، در حقیقت کوفیین کا اس کو بجائے سمون کے سیمتن اور وسمن سے ماننے کی علت اور وجہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر آپ اس کو سمون سے مانتے ہیں تو اس میں ڈھیر ساری علتیں کرنی پڑتی ہیں، جیسا کہ آپ نے اوپر کیا کہ اس کو اسم بنانا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ اس کو اسم بنانے کے لیے جب آپ سمون سے بنائیں گے تو آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، وَالْإِسْمُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الْبِصْرِيِّينَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي حُذِفَتْ إِعْجَازُهَا، تو آخر سے آپ کس کو حذف کریں گے، واو کو حذف کریں گے۔ وَبُنِيَتْ أَوَائِلُهُ عَلَى السُّكُونِ، دوسرے نمبر پر آپ کو ابتدا بھی سکون کرنا پڑے گا۔ تیسرے نمبر پر وَأُدْخِلَ عَلَيْهَا مُبْتَدَأً بِهَا حَمْزَةَ الْوَصْلِ، حمزہ وصل کو داخل کرنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے اتنا سارا پروسیس کرنا پڑتا ہے، اس سے اچھا یہ ہے کہ سیدھا سیدھا کر دو کہ واو کو حذف کر کر حمزہ وصل کو لایا گیا، بن گیا اسم۔ تو لیقل اعلانہ کا مطلب یہ کہ کم سے کم تعلیل میں کام چل جائے۔ تو کوفیین کہتے ہیں کہ ائمہ صرف یہ اگرچہ تعلیل کرتے ہیں کلمات میں، مگر ان کا اصول یہ ہے کہ تعلیل یہ ضرورت ہے، والضرورت تتقدر بقدر الضرورت، لہذا جہاں پر ضرورت ہو عند الضرورت وہاں تعلیل کی جاوے، اور جتنا ہو سکے کم سے کم تعلیل کی جاوے۔ تو ان اصولوں کا تقاضا یہ ہے کہ اسے وسمن سے مان لیا جائے تاکہ بہت زیادہ تین قسم کی تعلیلات کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور صرف ایک تعلیل سے کام کیا ہو جاوے، چل جاوے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں لیقل اعلانہ، تاکہ اس میں کم سے کم تعلیل واقع ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوفیین بھی تو ایسے ہی بولیں گے نہیں، تو انہوں نے بھی جو اپنا موقف ذکر کیا دلائل کی روشنی میں، کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ اس کو ایسے ہی ہلکے میں لے کر کیا کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ لیقل اعلانہ کا جواب کیا بصریین کے یہاں، اس لیے کہ جیسے مصنف نے بصریین کے مسلک کو ذکر کیا اور اسے ذکر کرنے کے بعد رد کیا کہ قلب جو بیان کیا ہے وہ ہر جگہ پر قلب نہیں چلتا ہے، کوفیین کے اوپر رد کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھئی قلب یہاں پر نہیں چلے گا۔ تو اب ایسے ہی جب انہوں نے لیقل اعلانہ کہا تو ان کا بھی جواب کس کو دینا پڑے گا، بصریین کو دینا پڑے گا۔ تو بصریین کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں وَرُدَّ، اور اس کا رد کیا گیا اور اس کا جواب دیا گیا، کس کا، کوفیین کا اعلال کی تقلیل کا جواب دیا گیا کہ کم سے کم علت اور کم سے کم تعلیل کی جاوے، اس کا جواب کیا۔ تو کہا وَرُدَّ، اور اس کا جواب دیا گیا بِأَنَّ الْحَمْزَةَ لَمْ تُعْهَدْ دَاخِلَةً عَلَى مَا حُذِفَ صَدْرُهُ فِي كَلَامِهِمْ، کا کلام عرب میں اہل عرب کے یہاں پر کہیں ایسی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے کہ جس میں عَلَى مَا حُذِفَ صَدْرُهُ کے کلمے کے پہلے حرف کو حذف کر دیا جائے۔ کیا بیان کر رہے ہیں کہ عربی زبان میں اہل عرب کے یہاں پر کلام عرب میں آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی کہ اٹھا کر کلمے کے پہلے حرف کو ہی اڑا دیا جائے، اس لیے کہ عام طور پر تعلیلات یہ اجوف اور ناقص میں ہوتی ہے، مگر مثال کے اندر میں تعلیلات اس طرح سے کہیں پر بھی آپ کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتے کہ جہاں پر سیدھا سیدھا بغیر کوئی وجہ بیان کیے ہوئے
حرف علت کو صدر کلمہ سے حذف کر دیا گیا ہو اور اس کی جگہ پر کسی اور کو لا کر بٹھا دیا گیا ہو، کہا ایسی نظیر آپ کو کہیں پر بھی کلام عرب میں ملے گی نہیں۔ اب جب نہیں ملے گی تو اب ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، یا تو آپ اس کو شاذ اور نادر کہہ کر یہ مان لو کہ کم سے کم تعلیل والے اصول کو مان کر اسم کو ایسا ہی مان لیا جائے جیسا کہ کوفیین نے کہا، جبکہ شاذ و نادر ہونے کے لیے بھی کسی شاہد کا ہونا کیا ہوتا ہے، ضروری، اور یہ اتنا کثرت سے استعمال ہوتا ہے اسم کہ اس کو آپ شاذ و نادر کی فہرست میں لے جا سکتے نہیں، لہذا یہ تو باقی نہیں رہا۔ تو اب لا محالہ آپ کے سامنے دوسرا آپشن باقی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے تعلیم زیادہ ہو رہی ہے، مگر کم از کم کلام عرب کے اصول کی پاسداری تو ہو رہی ہے کہ اہل عرب نے جو تعلیل کے قواعد وضع کیے ہیں ان قواعد کی رعایت ہو رہی ہے، اگرچہ تعلیل زیادہ ہو رہی ہے۔ تو اب ان دو آپشنوں میں کہ آپ یا تو ترجیح دے تقلیل اعلال کو یا آپ ترجیح دے اہل عرب کے تعلیل کے وضع کردہ اصول صحیحہ کو، تو اب جب یہ دونوں جمع ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کس کو ترجیح دینی پڑے گی، اہل عرب کے کلمات کی تعلیل کے وضع کرنے کیے ہوئے اصول صحیحہ کو۔ تو اگر اس جانب اگر دیکھیں تو کس کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، بصریین کا۔ لہذا اس بنا پر مصنف کہتے ہیں وَرُدَّ، اور ان پر رد کیا گیا، ای رد علی الکوفیین، کوفیین پر رد کیا گیا کہ ان الحمزۃ لم تعہد داخلۃ علی ما حذف، کہ اہل عرب کے یہاں پر صدر کلمے میں کہیں پر کسی کلمے کو حذف کر کر حمزہ کو لایا گیا ہو، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ لہذا لا محالہ مصنف نے اس سلسلے میں اشتقاق اور تعلیل ان دونوں میں بصریین کے مسلک کو بالدلائل راجح قرار دیا، بصریین کے مسلک کو بالدلائل کیا قرار دیا، راجح قرار دیا، کہ دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سمون سے مان لیا جائے اور اس کی وہی تعلیل تسلیم کر لی جائے جو اہل بصرانے کی ہے، جو کیا کی ہے، اہل بصرانے کی ہے۔ اب یہ ذکر کر دیا مصنف کی، یہاں پر بات ختم ہو گئی، گویا کہ اشتقاق اور تعلیل اسم کی بحث ختم ہوئی۔ اب آگے بیان کرتے ہیں وَمِن لُغَاتِهِ سِيمٌ وَسُومٌ قَالَ بسم اللہ فی کل سورۃ سیمہ۔ اب یہ اسم جو ہے بصریین کے مسلک کے مطابق اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کا ضبط کتنی طرح سے ہوتا ہے، کیا یہ صرف اسم ہی پڑھا جاتا ہے یا اسم کے علاوہ بھی اس کو دوسرے طریقے سے پڑھنے کی گنجائش ہے؟ ہمارے مصنف فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی گنجائش ہے۔ کہا کیسے؟ کہا مصنف نے ایک تو اسم بیان کیا، اس اسم کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اسم اور اسم، اسم اور اسم، تو دو ہوا، اس کا ضبط دو طرح سے پڑھا گیا اس کو۔ تیسرا اسے پڑھا جاتا ہے سیمن، اور چوتھا اسے پڑھا جاتا ہے سمن۔ چوتھا کیا پڑھا جاتا ہے اسے؟ سمن۔ یعنی بعض مصریین نے سمون سے اس کو اسم بنانے کے بجائے اسے سمن بنایا۔ کیا بنایا ہے؟ اسے سمن۔ اب کہیں کہ یہ کہاں سے اٹھا کے لائے، قرآن حدیث میں تو کہاں ہے نہیں۔ تو چونکہ زمانے جاہلیت کے اشعار یہ بھی شواہد کے طور پر اہل عرب کے یہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں، بلکہ اسلام کے آنے کے بعد بھی جو بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں ان کے اشعار کو بھی بطور شواہد کے کیا کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں
کہ کسی شاعر نے کہا بسم الذی فی کل سورۃ سمہ، اس ذات کے نام سے جس کے نام سے ہر سورت کو شروع کیا گیا ہے، یعنی قرآن کی ہر سورت کو بسم اللہ سے کیا کیا گیا ہے، شروع کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے اسمہ نہیں ذکر کیا، بلکہ کیا ذکر کیا ہے، سیمہ، کیا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کو سیمن اور سمن دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ وَالْإِسْمُ إِنْ أُرِيدَ بِهِ اللَّفْظُ فَغَيْرُ الْمُسَمَّى۔ اب یہ یہاں پر لغت کے اعتبار سے، اشتقاق کے اعتبار سے، تعلیل اور علم صرف کے اعتبار سے اسم کی بحث ختم ہو جاتی ہے۔ شعر جہاں پر ختم ہوا وہاں پر بحث ختم ہو گئی۔ اب اسم کے سلسلے میں ایک بڑی پیچیدہ بحث مصنف چھیڑتے ہیں جس کا تعلق علم کلام سے ہے۔ جس کا تعلق کس سے ہے؟ علم کلام سے۔ وہ بحث کیا ہے؟ وہ بحث یہ ہے کہ ایک ہے اسم اور دوسرا ہے مسمى۔ اب اسم اور مسمى ان دونوں میں تعلق کس نوعیت کا ہے بحث ٹیڑھی، مگر سمجھ میں آیا ہے تو بڑی مزیدار ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ جیسے ایک شخص کا نام ہے خالد، خالد اس کا نام ہے، تو خا، الف، دال اور یا، یہ کیا ہے؟ اسم۔ یہ کیا ہے؟ اس خالد کا اطلاق ذات خالد پر ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ مثلا یہ خالد، تو جب بھی خالد بولیں گے تو جس کا نام خالد ہوگا فوراً اس کی شکل و صورت اور اس کی ذات آدمی کے ذہن میں آ جائے گی، تو اس کو کہیں گے مسمى۔ جیسے حافظ عبد الصمد، اب جیسے حافظ صاحب کا نام لیا آپ کے ذہن میں فوراً ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے دماغ میں، تو یہ تو اب حافظ عبد الصمد یہ کیا ہے؟ اسم۔ اور آپ کے ذہن میں ان کا خیال آتے ہی چہرے پر مسکراہٹ کا پھیل جانا، یہ مسمى، کہ آپ کے ذہن میں فوراً ایک ذات آ گئی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسمى۔ یعنی جب بھی آدمی کے سامنے کوئی اسم بولا جاتا ہے، اسم کے بولتے ہی مسمى ذہن میں آتا ہے۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب بحث، وہ کیا بحث ہے کہ اسم اور مسمى میں مغایرت ہے یا مطابقت ہے؟ اسم اور مسمى میں مغایرت ہے یا کیا مطلب؟ کہ اسم اور مسمى دونوں ایک ہے یا دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ دونوں ایک ہے یا دو الگ الگ چیزیں؟ اس میں اس کو متکلمین کے یہاں پر معرکۃ الآراء مسئلہ کہا جاتا ہے۔ ارے سمجھتا ہے؟ یعنی جہاں پر بہت زیادہ لے دے مچے، اسے کیا کہتے ہیں؟ معرکۃ الآراء۔ جیسے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو کون سا مسئلہ ہے یہ؟ معرکۃ الآراء۔ تو جہاں پر بہت زیادہ لے دے مچے اور خوب گھمسان ہو، جنگ بدر اور جنگ احد والا نہیں، بلکہ فقہا، اصولیین اور متکلمین کا آپس میں دلائل کی روشنی میں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معرکۃ الآراء مسئلہ۔ کہ یہاں پر آراء کے سلسلے میں زوردار کیا ہوتی ہے؟ بحث ہوتی ہے اور جنگ ہوتی ہے۔ یہ انہی میں سے ہے متکلمین کے یہاں پر۔ اب اس میں دو فریق ہیں، ایک فریق ہے معتزلہ کا اور دوسرا فریق ہے اہل سنت والجماعت اشاعرہ، اور تیسرا فریق جو ان کے دونوں کی باتوں کو سننے کے بعد اپنی بات بیان کرتا ہے۔ تو ہے تو دو، مگر ان دونوں کے بیچ میں صلح کرنے کے لیے امام بیضاوی جیسے متکلمین آ کر بیٹھتے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ تین، کہ بھائی جھگڑو مت، چلو مصالحت کرو، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس معرکۃ الآراء مسئلے کو سلجھانے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے امام بیضاوی انہی لوگوں میں سے ہیں کہ بھیا اتنا لے دے کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ اب مصنف اسی مسئلے کو یہاں سے شروع کر رہے ہیں، تو مصنف فرماتے ہیں کہ دیکھو مسئلہ اصل میں یہ ہے
کہ دونوں کے پاس دلائل بڑے مضبوط ہیں. ان دلائل کی روشنی میں ہم کسی ایک کے موقف کو کلی طور پر یہ کہہ دیں کہ یہ صحیح اور یہ غلط کا ایسا ممکن نہیں بنتا ہے مصنف کے اپنے مسلک کے مطابق. تو اس لیے مصنف اس میں مصالحات پر آتے ہیں. اس کو ایسے سمجھے سب سے پہلے کہ دیکھو مثلا اگر کوئی کہے کتب زید یا اکل زید، زید نے لکھا، تو کاتب کون ہے؟ اکل خالد، خالد نے کھایا. تو آکل کون ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے دونوں ایک ہے کہ الگ الگ؟ ارے بھیا دونوں ایک ہوئے کہ الگ الگ ہوئے؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتب زید، زید نے لکھا. تو زید نے لکھا کیا لکھا؟ زید نے لکھا تو لکھنے والا زید ہوا، لکھنے والا. اب یہ زیدن جو ہے وہ اسم ہے نا، وہ کیا ہے؟ اور زید کی ذات یہ کیا ہے؟ مسمى ہے. اب اس میں دو احتمال ہے. اس میں کیا احتمال ہے؟ کتب زیدن کا مطلب کیا ہے؟ زیدن نے زیدن لکھا. زیدن نے کیا لکھا؟ کتب زیدن، زیدن لکھا. اب اسی لیے تو جھگڑے ہیں یہاں پر. اتنا آسان ہوتا تو مسئلہ حل ہو جاتا. اب دوسرا آپ نے کہا کتب زیدن، زید لکھا گیا. کیا بولیں گے آپ؟ سمجھ میں ہے؟ رأیت بکرن، میں نے بکر کو دیکھا. کیا مطلب؟ تو دیکھو یہ تین ہے، ان تین کو سمجھیں گے تو آگے کی بات سمجھ میں آئے گی. جب کہا کتب زیدن، زید نے لکھا، تو زید یہ کاتب ہے، زید یہ کیا ہے؟ اور وہی اسم ہے. وہی کیا ہے؟ اسم ہے. تو اسم اور مسمى دونوں ایک ہے. اسم اور مسمى دونوں کیا ہے؟ کتب زید، زید لکھا گیا. یعنی کلمہ زید لکھا گیا، ذات زید نہیں لکھا گیا. کیا لکھا گیا؟ کلمہ زید کیا کیا گیا؟ لکھا گیا. تو دونوں کیا ہو گئے؟ الگ الگ ہوئے. اور جب کہا رأیت خالدن، میں نے خالد کو دیکھا. اب یہاں دو احتمال. کتنے احتمال ہے؟ ذات خالد کو دیکھا یا لکھا ہوا خالد دیکھا. یعنی اسم دیکھا یا مسمى دیکھا. دونوں احتمال ہوئے نا. ارے بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ جب آپ نے کہا رأیت خالدن، میں نے خالد کو دیکھا، تو اس میں ایک احتمال کس کا ہے؟ کہ ذات خالد کو دیکھا. یہ زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ عام طور پر جیسے آدمی ایسا بولے تو وہی اس مبادرت ذہنی کی طرف ہوتا ہے ذات کو دیکھنے کی طرف. تو بولا گیا اسم اور مراد لیا گیا مسمى. بولا گیا اسم اور مراد لیا گیا مسمى. اور وہ بولے کہ کہاں دیکھا؟ بولے یہ بورڈ پہ دکھتا نہیں تیرے کو. تو اس کا یہ بولنا بھی کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا کہ زید کی ذات کو نہیں دیکھا بلکہ اس میں زید کو بورڈ پر لکھا ہوا دیکھا. اس میں زید کو بورڈ پر لکھا ہوا کیا میں نے دیکھا. تو اب ایسی مثال میں آپ کیا کریں گے؟ ایسی مثال میں آپ کیا کریں گے؟ تو پہلی اور دوسری مثال میں اختلاف نہیں. اختلاف ایسی ہی مثال میں آتا ہے جیسے رأیت خالد والی، کہ احتمال دونوں کا ہو کہ خالد بول کر ذات بھی مراد ہو سکتی ہے جو راجح ہے، اور اسم بھی مراد ہو سکتا ہے جس کا امکان، جو احیانا ہوتا ہے مگر امکان بہرحال کیا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ زید بول کر ذات مراد لینا بھی درست اور زید بول کر اسم مراد لینا بھی درست. یعنی مسمى مراد لینا بھی درست اور اسم مراد لینا بھی درست.